اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. تعلیمی میدان میں ہمیں مزید آگے بڑھنا چاہیے. رکن اسمبلی منکال وحیدہ بھٹکل میں سرکاری و غیر سرکاری اداروں اور تعلیمی اداروں کی جانب سے یوم آزادی کی تقریبات. جامعہ اسلامیہ اور علی پبلک اسکول بھٹکل سمیت ساحلی علاقوں کے دیگر دینی و عصری تعلیمی اداروں میں یوم آزادی کی خوبصورت تقریبات کا انعقاد. انجمن حامی مسلمین بھٹکل کے ایک قابل فخر سپوت انصار قاسم جی اس دار فانی سے کوچ کر گئے. قوم کے نوجوانوں کو سول کورسز کو اپنانا ضروری. مولانا محمد الیاس ندوی لائن اسپورٹس سینٹر بھٹکل کی جانب سے تعلیمی ایوارڈ پروگرام کا انعقاد. رابطہ و تنظیم کی صفائی مہم زوروں پر. جامعہ روڈ پر جمع کچروں کے ڈھیر ٹھکانے لگائے گئے. چیف جسٹس نے وزیر اعظم مودی کی تقریر پر اٹھایا سوال. انصاف پر سنایا کھری کھری. پاکی آدھا ایمان کا فرمان اور بے حس مسلمان. ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ ہم پاکی و صفائی کا کتنا خیال رکھتے ہیں. اسی پر ایک تنزیہ اور تنقید والی سیدھی بات لے کے آ رہا ہوں. دیکھنا نہ بھولیں فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ. ناظرین، اب خبریں تفصیل سے. بھٹکل شہر کے سرکاری و غیر سرکاری اداروں اور تعلیمی اداروں کی جانب سے کل 17ویں یوم آزادی کی تقریبات جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی. پرچم کشائی کی تقریبات کے دوران آزادی ہند کے لیے دی جانے والے قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا. تعلقہ انتظامیہ کی جانب سے یوم آزادی کی مرکزی تقریب تعلقہ اسپورٹس اسٹیڈیم معروف YMCA گراؤنڈ میں منعقد کی گئی، جہاں تعلقہ انتظامیہ کے اعلیٰ افسران سمیت پولیس انتظامیہ، NCC اور تعلیمی اداروں کے طلباء نے مارچ کے بعد قومی جھنڈے کو سلامی دی. اس دوران اسسٹنٹ کمشنر جناب چدانند وٹارے نے آزادی کے لیے دی جانے والی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے پیغام دیا کہ ہمیں کسی بھی صورت میں ہمارے شہیدوں کی قربانیوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. رکن اسمبلی جناب منکال وحیدہ نے تعلیمی میدان میں ترقی کرنے کی ترغیب دلاتے ہوئے کہا کہ ہمیں ہر حال میں تعلیم کو ساتھ لے کر ملک کی ترقی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ تعلیم کے بغیر انسان ترقی نہیں کر سکتا. ہمارے اسمبلی حلقے میں ہر شخص تعلیم کے میدان میں ترقی کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں جو کچھ مجھ سے خدمت ہو سکتی ہے وہ میں کرنے کے لیے تیار. اس تقریب کے علاوہ انجمن حامی مسلمین کے سبھی شعبہ جاتی ادارے جیسے انجمن انجینئرنگ کالج، انجمن ڈگری کالج اینڈ PG سینٹر، انجمن PU کالج، اسلامیہ انگلو اردو ہائی اسکول، انجمن بوائز ہائی اسکول، انجمن وومن کالج اور دیگر تعلیمی اداروں نے بھی یوم آزادی کی تقریبات جوش و خروش کے ساتھ منائی. بھٹکل جنوبی ہند کے مشہور دینی تعلیمی ادارے جامعہ اسلامیہ بھٹکل، علی پبلک اسکول بھٹکل، اقرا عربک اسکول منگلور، مدرسہ رحمانیہ منکی، مدرسہ تنویر الاسلام مڈیشور، مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن تنگن گنڈی، مدرسہ رونق الاسلام شرور، آئیڈیل اسکول کمٹا، مدرسہ تعلیم و تربیہ PFI بھٹکل اور اسی طرح اسپورٹس سینٹر میں اسد اللہ ایسوسی ایشن، سلطان یوتھ ویلفیئر ایسوسی ایشن وغیرہ میں بھی یوم آزادی کی تقریبات پورے جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی. جامعہ اسلامیہ بھٹکل میں سابق مہتم جامعہ مولانا محمد فاروق صاحب قاضی نے پرچم کشائی کی اور علی پبلک اسکول میں اسکول کے ٹرسٹی جناب محمد سعید صاحب دامودی نے پرچم کشائی کی. اس موقع پر جامعہ اسلامیہ میں طلباء نے مارچ کرتے ہوئے اسلاف کو خراج تحسین پیش کیا. وہیں علی پبلک اسکول میں مختصر سی تقریب منعقد کی گئی جس میں طلباء نے یوم آزادی کے عنوان پر مختلف زبانوں میں مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے ان کی صفات کو اپنی زندگی میں لانے کی ترغیب دلائی. اس موقع پر علی پبلک اسکول کا ترانہ بچوں نے بہترین انداز میں پیش کیا. اسکول کے بانی مولانا محمد الیاس ندوی نے بھی مختصر خطاب کرتے ہوئے تمام حاضرین کا شکریہ ادا کیا. بھٹکل
انجمن حامی مسلمین بھٹکل کے جنرل سیکریٹری اور سابق نائب صدر جناب قاسم جنسا صاحب 78 بہاریں گزار کر اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق کل صبح قریب 10 بجے انجمن جانے کے لیے تیار ہو کر بیٹھے تھے، بس ابھی نکلنے ہی والے تھے کہ اچانک حرکت قلب میں اونچی نیچ ہونے کے بعد مسلسل قے کی شکایت ہونے لگی۔ حالات دیکھتے ہوئے ان کو فوری بھٹکل کے ویلفیئر اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن حالت کی سنگینی کے پیش نظر پھر وہاں سے منی پال لے جایا گیا، جہاں انہیں سخت نگہداشت والے کمرے میں رکھا گیا تھا، لیکن ہارٹ اٹیک اتنا خطرناک تھا کہ جان لیوا ثابت ہوا اور وہ آخری دم تک اپنی ادارے انجمن سے وفاداری کا ثبوت پیش کرتے ہوئے راہی آخرت ہو گئے۔ آج بعد نماز ظہر جامع مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد شہر کے قدیم قبرستان میں دفن کیے گئے۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ۔ موصوف انجمن کے سیکریٹری اور سابق نائب صدر تھے۔ انجمن کے تعلق سے آپ کی بے لوث خدمات کو دیر تک یاد رکھا جائے گا۔ موصوف نے انجمن کی خدمت میں کرتے رہے BSc کی ڈگری حاصل کرنے والے مرحوم کئی سال تک برسر روزگار رہنے کے بعد تعلیم کی خدمت کے لیے خود کو وقف کر دیا تھا۔ موصوف صوم و صلات کے پابند تھے اور کل کی فجر کی نماز بھی انہوں نے مسجد ہی میں ادا کی تھی۔ آج وہ ہم میں موجود نہیں ہے، لیکن ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اللہ ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے۔ بھٹکل اپنے علاقوں کے برعکس دیگر علاقوں کا دورہ کیا جائے اور تعلیمی بیداری کے سلسلے میں پرکھا جائے تو وہاں سول سروسز میں طلبہ رجحان زیادہ نظر آتا ہے، جبکہ ہمارے علاقے میں یہ نہ کے برابر ہے، جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ان باتوں کا اظہار استاد تفسیر جامعہ اسلامیہ بھٹکل اور بانی جنرل سیکریٹری مولانا ابوالحسن علی ندوی اسلامک اکیڈمی بھٹکل مولانا محمد الیاس ندوی نے کیا۔ مولانا موصوف آج بعد نماز عصر لائن اسپورٹس سینٹر کی جانب سے لائن کلب واقع شوکت علی روڈ میں منعقدہ تعلیمی ایوارڈ پر پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ مولانا نے اسی موضوع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یوپی و بہار میں اس میدان کی جانب بڑھنے کا ایسا رجحان ہے کہ ہمارے علاقوں میں وہیں کے تعلیم یافتہ IAS افسر اور IPS افسر ہوتے ہیں۔ مسلمان نوجوانوں کا رجحان بڑھ رہا ہے، مگر ہمارے علاقوں میں بھی اس جانب توجہ دینا حد درجہ ضروری ہو گیا ہے۔ نوجوانوں کی بیرون ممالک روزگاری کی دلچسپی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مولانا موصوف نے افسوس کرتے ہوئے کہا کہ تعلیمی ایوارڈ جیسے تقاریب سجا کر طلباء میں پڑھائی سے دلچسپی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر ہمارے نوجوان اپنی قومی تعلیمی اداروں پر توجہ دینے کے بجائے بیرون ممالک روزگاری تلاش کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ استاد حدیث جامعہ اسلامیہ بھٹکل و امام و خطیب جامع مسجد بھٹکل مولانا عبدالعلیم خطیم ندوی نے کہا کہ اسلام میں تعلیم کا رشتہ کبھی مال سے نہیں جڑا ہے۔ اسلام ایسی تعلیم دینا چاہتا ہے جس سے وہ اسلام کا نمونہ پیش کرے۔ ہمارے اسلاف میں ایسے افراد پیدا ہوئے جو بیک وقت ڈاکٹر بھی بنے اور قوم کے خادم بھی، سائنسدان بھی بنے اور اللہ کے ولی بھی بنے، جس کی وجہ سے دنیا کی قیادت کی اور لوگ ان کے پیچھے چلے۔ آج ہم نے تعلیم کے سلسلے میں اپنے اصل مقاصد کو چھوڑا تو دوسری قومیں ہماری قیادت کر رہی ہیں اور ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں، جس کے نتیجے میں اس میدان میں آگے بڑھنے والے افراد تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں لیکن اسلامی طرز عمل عوام میں پیش نہیں کر رہے ہیں۔ اس موقع پر جناب یسم سید خلیل الرحمن صاحب، جناب سمیر KM اور جناب یوسف صاحب نے تعلیم کے موضوع پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ جناب یسم سید خلیل الرحمن کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری ملنے پر انہیں تہنیت سے نوازا گیا۔ ملحوظ رہے کہ جلسے کا آغاز زفاف ارمار کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ نعت مولانا رضوان احمد کننگوڑا ندوی نے بہترین انداز میں پیش کی۔ استقبالیہ کلمات لائن کے نائب صدر مولانا عبدالمعید شنگیری ندوی نے پیش کیا اور شکریہ کلمات مولانا محمد وسیم گوائی ندوی نے ادا کی۔ جلسے کی نظامت کے فرائض مولانا ابرار موٹیا ندوی نے بحسن خوبی انجام دیے۔ اسٹیج پر محتمی جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا مقبول احمد کوبٹ ندوی، ناظم جامعۃ الصالحات مولانا عبدالعلیم قاسمی، لائن اسپورٹس سینٹر کے صدر جناب ابراہیم فقردے، لائن کے اسپورٹس سیکرٹری جناب مشتاق محتشم اور دیگر افراد موجود تھے۔ لائن ایوارڈ حاصل کرنے والے ممتاز طلباء و طالبات کی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں۔ مولوی محمد عاطف ابن عبد الرحمن چامنڈی ندوی، مولوی رضوان احمد ابن ابو محمد کننگوڑا، حافظ محمد سلمان ابن ابوبکر شائق کولا، عبد الملک ابن عبد الماجد شاہ بندری، محمد سیاف ابن ظفر اللہ مصباح وجے واڑہ، نازش احمد ابن ابوبکر گوائی دیانند ساگر، محمد تنصیر ابن نظام الدین اکرمی، محمد سلول ابن ظفر اللہ مصباح وجے واڑہ، عائشہ بنت شمس الدین ارشاد گوائی، عائشہ بنت ابراہیم عاصم دامودی، عائشہ نہا بنت مولوی عظمت اللہ شیکرے، نہا فرقت بنت محمد ہاشم کولا، فاطمہ نصوحہ بنت عبد الرحمن یاسر فقردے، خاشعہ بنت حافظ عبد الرحمن اکرمی سائحہ بنت محمد سراج شنگیری اور فاطمہ رانا بنت محمد اختر ارمار انجمن گرلز ہائی اسکول بھٹکل 10ویں جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ بھٹکل رابطہ سوسائٹی بھٹکل مجلس اصلاح و تنظیم کی جانب سے شروع کی گئی صاف اور محفوظ بھٹکل نامی مہم کے تعلق سے عوام میں بیداری پیدا ہو رہی ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج دوپہر ٹھیک 2:30 بجے شہر کے جامع آباد روڈ پر واقع صفائی کے کچروں کے ڈھیر ٹھکانے لگائے گئے۔ اس موقع پر رکن اسمبلی جناب منکل ویدیا نے کہا کہ صفائی کے سلسلے میں ہم نوجوانوں کا مکمل طور پر تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ کچروں کی نکاسی کے بعد اس کو صحیح جگہ پر پہنچانا ہے، جس کے لیے کوئی جگہ نہ ہونے کی وجہ سے پریشانیاں ہو رہی ہیں۔ انہوں نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ بلدیہ کی جانب سے کچرا نکاسی کے بعد ساگر روڈ پر پھینکے جانے والی جگہ کو استعمال کرتے ہوئے وہاں کچرا پھینکا جا سکتا ہے۔
اس موقع پر صفائی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے جناب سید خلیل الرحمن صاحب نے کہا کہ بلدیہ سے زیادہ صفائی کی فکر ہمیں خود کرنی چاہیے، اور جب ہم خود اس کی فکر کریں گے تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس موقع پر رابطہ کے سیکریٹری جناب محی الدین رکن الدین اور دیگر ذمہ داران موجود تھے۔ نئی دہلی، عدلیہ اور ایگزیکٹو کے درمیان چل رہی تکرار کی ہلکی سی جھلک آج پھر اس وقت دکھائی دی جب یوم آزادی کے موقع پر چیف جسٹس آف انڈیا ٹی ایس ٹھاکر نے پی ایم کی تقریر میں انتہائی ضروری مسئلے کا ذکر نہ کرنے پر مایوسی کا اظہار کیا۔ جسٹس ٹھاکر نے ججوں کی تقرری کا مسئلہ اٹھایا۔ جسٹس ٹھاکر نے کہا کہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ اس ملک کے لوگوں کو انصاف ملے۔ میں امید کر رہا تھا کہ وزیر اعظم اور وزیر قانون کی تقریر میں ججوں کی تقرری کا ذکر ہوگا۔ مقدمات بڑھ گئے ہیں، لوگوں کی امیدیں بڑھ گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں بڑی بے باکی سے بولتا ہوں، مجھے نہ کسی سے کوئی پریشانی ہے، نہ ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ غربت ہٹائے لیکن ہم وطنوں کے لیے انصاف کے لیے بھی کچھ سوچیے۔ آج آپ نے ہماری بہت ہی پاپولر وزیر اعظم کی تقریر کو سنا۔ میں امید کر رہا تھا کہ انصاف کی بات ہوگی، ججوں کی تقرری کی بات ہوگی۔ میں نے بار بار گزارش کی ہے، اس طرف بھی توجہ دیجیے۔ ناظرین، یہ تھی فکر و خبر ویڈیو نیوز کی اہم ترین خبریں۔ مزید عالمی، خلیجی، ملکی اور مقامی خبروں کے لیے اسکرین پر دیے جا رہے ہمارے ویب سائٹس تک آنے کی زحمت فرمائیں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیرا